بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم جی دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں سے کہ اس کائنات کی تخلیق تقریباً 13.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی، اور زمین کی تخلیق 4.6 بلین ایئرز قبل وجود میں آئی تھی، اور اسی طرح انسان کی عمر اس زمین کے اوپر تقریباً 2 لاکھ سال بتائی جا رہی ہے ایک اندازے کے مطابق۔ تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کا عرش پانیوں کے اوپر تھا، اور پھر اللہ نے جو ہے چاہا کہ اس کائنات کی تخلیق کی جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، جو جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں سلے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھاڑ کر ان کو جدا کر دیا۔ تو جس وقت سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ کائنات لگاتار پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کے پھیلنے کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پچھلے جو لوگ تھے آج سے ہزاروں سال پہلے کے، وہ اس کائنات کا زیادہ مشاہدہ کر سکتے تھے وداؤٹ اینی ایکوپمنٹ، یعنی کہ بغیر کسی ٹیلیسکوپ وغیرہ کے۔ وہ نیچرلی جو ہے اس کائنات کو زیادہ دور تک دیکھ سکتے تھے آج کے مقابلے میں، اور آج ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی کائنات میں اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات لگاتار پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں موجود جتنی بھی گلیکسیز ہیں وہ ایک بلیک ہول کے گرد ریوالو کر رہی ہیں، اور اسی طرح ہماری ملکی وے بھی ایک بلیک ہول کے گرد ہی ریوالو کر رہی ہے، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو ہم اس ملکی وے، جو ہمارے جو ملکی وے کے سٹارز اور پلانٹس ہیں، وہ اس بلیک ہول سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مستقبل کا اگر کوئی انسان، وہ ہو سکتا ہے کہ صرف اس ملکی وے کو ہی کل کائنات سمجھ لیں، کیونکہ وہ اس سے زیادہ دور دیکھ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ کائنات کا پھیلاؤ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ٹائم کی رفتار بھی جو ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ تو اس کی مختلف تشریحات آئی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور تشریح یہ ہے جی کہ اس وقت میں جو ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس کی ایک اور، میرے خیال سے ایک اور تشریح بھی بن سکتی ہے کہ جس طریقے سے یہ کائنات پھیل رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم آبجیکٹ آف گریوٹی جو ہے ہمارا، جو بلیک ہول ہے گلیکسی کا، اس سے ہم زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وقت جو ہے وہ تیزی سے گزرے گا اور گزر رہا ہے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں جتنی کتب لکھی، وہ اگر آج کا انسان ان کو پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اس کو صرف پڑھنے کے لیے 60 سال کی عمر درکار ہوگی۔ تو بات ہو رہی تھی وقت کی، تو وقت کب وجود میں آیا؟ تو اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں کہ اس کائنات کے ساتھ ہی وقت وجود میں آیا، یا پھر جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش جو بنایا تھا اس کے ساتھ وقت وجود میں آیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم بنایا، اور اس قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے عرض کیا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، حکم دیا کہ تو اس کائنات میں قیامت تک ہونے والا ہر واقعہ لکھ۔ تو یہ جو 50,000 سال تھے، یہ کیا ہمارے زمین والے 50,000 سال تھے یا کچھ اور تھے؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے، نہ ہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عرش کے وقت کے مطابق 50,000 سال ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس قلم نے جو ہے، وہ قلم جو نور کا بنا ہوا تھا، اس قلم نے نور کی بنی ہوئی لوح محفوظ کے اوپر لکھنا شروع کیا، اور قیامت تک آنے والا ہر واقعہ، ہر چیز اس کے اوپر لکھ دی گئی۔ اسی کو ہم تقدیر بھی کہتے ہیں۔ انسان بیسیکلی ٹائم اینڈ سپیس کا قیدی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کے بھیجنے کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، انسان کی تخلیق کی ایک ہی وجہ، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم نے انس و جن کو
صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت صرف نماز پڑھنے کا یا سجدے میں گرے رہنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت کی ایک بہترین قسم ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہوتا ہے تو وہ اس کی بڑائی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو کبیر سمجھ کر وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کی اطاعت میں دے دیتا ہے تو اس کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنی بیوی کو آئی لو یو کہتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر سانس بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ عرش جو ہے وہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، یعنی کہ عرش ایک میٹر ہے، جبکہ اس کائنات کا سب سے بڑا، بلکہ اس کائنات، کیونکہ عرش نے تو اس کائنات کو، زمین و آسمانوں کو اور زمینوں کو کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ان سے بہت بڑا ہے عرش، تو ظاہر ہے اس میٹر کی وجہ سے وہ یاقوت کا بنا ہوا ہے، تو میٹر جو ہے وہ اس کے اوپر میٹر کی وجہ سے ٹائم کے اوپر میٹر افیکٹ کرتا ہے، چونکہ ایک بہت بڑا، بہت عظیم الشان میٹر ہے تو اس کے قریب یقیناً وقت کی رفتار سلو ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گریٹ پیرامڈز آف گیزا جو ہیں، جن کو اہرام مصر کہا جاتا ہے، اگر ان کے قریب وقت کی رفتار سلو ہو سکتی ہے تو وہ ان کی تو مطلب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے عرش کے مقابلے میں۔ تو عرش تو ایک یقیناً بہت ہی عظیم الشان تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس عرش کے قریب یقیناً وقت کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر عرش کے وقت کے مطابق ایک دن 2.3 بلین ایئرز کے برابر ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے لوح محفوظ پر اس تمام کائنات کی تقدیر لکھ دی، تو تقدیر کے بارے میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف نظریات رکھتے ہیں، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک واقعہ، حتیٰ کہ اگر کوئی درخت سے ایک پتا گرے گا اور وہ پتا کس شخص کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلا جائے گا، یا ہوا اس کو اڑا کر کہاں لے جائے گی اور کس وقت لے جائے گی، تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ بیسیکلی انسان کے سامنے دو چوائسز ہوتی ہیں، آپشن اے ہوتی ہے اور آپشن بی ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں۔ تو اب انسان جو ہے وہ کون سی آپشن اختیار کرتا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری فری ول کو مینیپولیٹ نہیں کرتا۔ ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ وراء الورا ہے، وہ ٹائم اینڈ سپیس میں باؤنڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بہت اوپر ہے اور وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ماضی، حال، مستقبل ہر چیز سے واقف ہے۔ کرتے ہم ہی ہیں، ہمیں چوائس دے کر بھیجا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور ہمیں گائیڈنس بھی دی گئی ہے مختلف انبیاء کے ذریعے، لیکن چوائس آگے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی چوائس میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی فری ول سے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا، فیوچر میں یہ کیا کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ صبح اگر اٹھتے ہیں، آپ اپنے دانتوں کو برش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ آپ فلاں صبح کو اٹھیں گے، آپ برش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آپ فلاں صبح کو اٹھیں گے، آپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ چوائس تو آپ کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کون سی چوائس اختیار کریں گے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہے، روڈ کراس کرنی ہے اس نے، تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا اور پوری تسلی کر
اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھ کے وہ روڈ کراس کرے گا. تو وہ ساری چوائس اس انسان کی اپنی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص بے احتیاطی کرتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا اور روڈ کراس کرتا ہے اور کسی گاڑی سے ٹکرا کر اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اس میں بھی تقدیر کے اوپر ہم بلیم نہیں دے سکتے کہ تقدیر میں ایسا تھا. تقدیر میں ایسا اس کی اپنی چوائس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ وہ اس موقع کے اوپر یہ بے احتیاطی کرے گا. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے. میرے دوستو، سب کچھ پہلے سے لکھ دیا جانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ جو واقعات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوں گے، لیکن چوائس انسان کی اپنی ہوگی کہ وہ کون سی راہ اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نظام قائم کیا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم احسان ہے انسانوں کے اوپر، جس کے بارے میں قرآن کی سورہ الشمس میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم انسان کے اوپر نیکی اور برائی کو الہام کرتے ہیں. انسان جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کا باطن اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب باطن اس کو پہلے سے آگاہ کر دیتا ہے کہ وہ صحیح کرنے جا رہا ہے یا غلط کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان غلط کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے. اسی طرح کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، اس کے مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم قیامت پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، اگر کسی شخص کا ایمان، ان میں سے کسی بات کے اوپر بھی اگر کسی شخص کا ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ دنیاوی طور کے اوپر تو اس کے ریزلٹس اس کو مل سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ ہیں، کرسچنز میں، جیوز میں، ایون ہندوازم میں، ایتھیسٹ ہیں، جو کہ بہت نیک ہیں اور بڑے فلاحی کاموں میں بڑا حصہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، تو ان کے مقدر میں، ان کی تقدیر میں جہنم لکھ دی گئی ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان، اس میں اگر ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے کوئی چیز تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے. پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انسان کو فری ول دے کر بھیجا گیا ہے، پیغام تو اللہ تعالیٰ کا پہنچا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہر شخص تک. اور خاص طور پر آج کے دور میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور یہ اتنا دور ہے تو معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے کسی انسان کے پاس بھی، ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر وہ غور و خوض کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ حق کو اگر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ تو اس کی اپنی چوائس ہے. اچھا، اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ کیا اگر ایک انسان کی تقدیر میں کچھ غلط لکھ دیا گیا ہے جو اس کے لیے، یعنی کہ غلط سے مطلب ہے کہ جو اس انسان کے لیے غلط ہے، جو اس انسان کے نقصان میں ہے، تو کیا وہ تقدیر جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، تو یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے ہیں کہ سیدھی راہ کیا ہے. ہمارے سامنے دو آپشنز آتی ہیں، ٹھیک ہے، آپشن اے ہوتی ہے، آپشن بی ہوتی ہے، تو ہم اپنے وجدان کے مطابق یا اپنی سوچ یا اپنی شخصیت کے مطابق ایک راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس راہ کے کیا نتائج نکلیں گے، کیونکہ ہم فیوچر سے واقف نہیں ہیں.
فیوچر سے تو صرف اللہ تعالیٰ واقف ہے، علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے۔ تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی واقعہ ہماری زندگی میں پیش آتا ہے، تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری تقدیر کے اوپر، جو کہ فیوچر میں اس کا امپیکٹ آئے گا ہماری تقدیر کے اوپر۔ تو یہ جو دعا ہم 5 ٹائم نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ پر چلنے کے لیے گائیڈنس کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں گائیڈ کر کے ہم سیدھی راہ پر چلیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم احسان ہے انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دعا سکھائی اور اس کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس میں وہ دعا پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں، جو شخص سچے دل کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ پر چلاتے ہیں۔ تو دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے اور ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں کامیاب فرمائے جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں اتارا ہے۔ اور اس کا مقصد، جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اگر حقیقی نظر سے دیکھا جائے کہ قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا اور اس میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو وہ کہیں گے کہ ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اتنے تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہمیں امتحان میں بٹھا دیا گیا ہے، تو ہمارا فوکس جو ہے وہ امتحان کے اوپر ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ہم دنیا کو مستقل ٹھکانہ سمجھ لیں اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنا اصل مقصد بھول جائیں۔ اور اگر فرض کریں دنیا میں انسان بہت زیادہ کامیابی حاصل کر بھی لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اور دنیا کی کامیابی تو عارضی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ اسی طرح دنیا کا غم بھی عارضی ہے۔ بیسیکلی یہ سب جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو کہ ہم دنیا کے اوپر کبھی ہمارے اوپر غم آتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی راحت آتی ہے، کبھی مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ سب بھی اصل نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی یہ ٹریلرز ہیں۔ یہ صرف ہمیں بتا دیا گیا، ہمیں ذائقہ چکھا دیا جاتا ہے کہ غم کیسا ہوتا ہے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی، خوشی کیسی ہوتی ہے، اس میں کیا فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی۔ لیکن یہ سب ٹریلر ہے۔ اصل غم یا اصل خوشی وہ یہاں پر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی، اور غم جو ہوگا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کے اوپر چلائے اور اپنی اطاعت گزاری میں ہمارے روز و شب کو مشغول کر دے اور ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا لے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کر دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔